نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فصل دوم ہے فقر کی غنا پر فضیلت۔ غنا کہتے ہیں دولت مندی کو اور فقر کہتے ہیں غربت کو، پاورٹی۔ اللہ تعالیٰ نے فقیروں کی مدح کے طور پر فرمایا، یعنی تعریف کی ان کی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے۔ یعنی جب ایک انسان اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے تو بسا اوقات دنیا کو کمانے کے لیے اس کو وقت نہیں ملتا اور وہ مجبور ہو جاتا ہے یا وہ ایک جگہ پر باؤنڈ ہو جاتا ہے، تو ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا قرآن مجید میں، سورۃ البقرہ آیت 273۔ فرمایا للفقراء المہاجرین، مہاجر ضرورت مند، غریب مہاجر، الذین اخرجوا من دیارہم، وہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان فقیروں کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ یعنی فقراء کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، اس لیے یہ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ فقر کی غنا پر فضیلت ہے۔ احادیث بھی بہت ہیں، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں عام داخل ہونے والے فقیر لوگ تھے۔ یعنی زیادہ تر جنت میں جانے والے کون تھے؟ فقیر، اور دولت مند روکے گئے تھے۔ اور پھر پوری حدیث بیان کی اور وہ صحیحین میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ، آل محمد کا رزق بقدر کفایت کر دے۔ یعنی زیادہ نہ دینا ان کو، بس اتنا دینا کہ جس سے ان کی ضروریات پوری ہو جائے، وہ ان کو کافی ہو جائے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ محمد کے گھرانے والوں نے جب سے وہ مدینہ میں آئے 3 رات متواتر گندم کی روٹی سیر ہو کر نہ کھائی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ یعنی فقر کی یہ کیفیت تھی۔ مسلم کے افراد میں ہے، افراد سے مراد یہ کہ صرف مسلم نے روایت کی، بخاری نے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ سارا دن ان کو ردی قسم کی کھجور بھی پیٹ بھرنے کے لیے نہ ملتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں کس قدر اطمینان تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا، فقراء مؤمنین اغنیاء سے یعنی امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور دنیا میں 500 سال کون جیا ہے؟ اگر دنیا میں کسی کے پاس نہیں یا کم ہے تو اسے زیادہ کی لالچ نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ ایسے لوگ پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے جن کے پاس دنیا میں نہیں ہے اور پھر بھی وہ اللہ کی اطاعت پر قائم رہتے ہیں۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، دولت مندوں کی مجلس سے بچو۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور فرمایا، ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے معذرت کریں گے جیسے کہ بندہ بندے سے دنیا میں معذرت کرتا ہے۔ پھر فرمائیں گے، اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں نے تجھ سے دنیا کو اس لیے نہ روکا تھا کہ تو میرے نزدیک بے قدر تھا، بلکہ اس لیے روکا تھا کہ میں نے تیرے لیے بڑی بزرگی تیار کر رکھی تھی۔ اے میرے بندے، ان صفوں کی طرف نکل، جس نے تجھے میری رضا کے لیے کھلایا یا پہنایا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لے، میں نے انہیں تیرے لیے بخشا۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو موضوع ہوتی ہے روایت، اس کو حدیث کہتے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر ایک طرح سے جھوٹ منسوب کرنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ موضوع حدیث ہے، کیا کہنا زیادہ سیف ہے؟ موضوع روایت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، جب تم فقیر کو آتا دیکھو تو کہو نیک لوگوں کی نشانی خوش آمدید، اور جب تم دولت مند کو آتا دیکھو تو کہو کسی گناہ کی سزا ہے جو دنیا میں ہی دے دی گئی۔ اب اس قول کی کوئی صداقت ہمیں نہیں معلوم، لیکن بات واضح ہے پچھلی حدیث سے کہ جن کے پاس نہیں ہے اور پھر وہ اللہ کی اطاعت پر قائم ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ بہترین چیز سے نوازے گا۔ بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس نہیں
اور وہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنے صبر اور شکر دونوں کا اجر قیامت کے دن ملے گا. اور اس کے برعکس جس کے پاس ہے اور دنیا میں ایک طرح سے راحت میں ہے تو قیامت کے دن جتنا مال ہوگا اس کا حساب بھی دینا ہوگا، سوائے اس کے کہ انسان اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا رہے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، دن اور رات. حضرت ابو الدرداء نے کہا 2 درہم والے کا حساب 1 درہم والے کی نسبت زیادہ سخت ہوگا. سفیان ثوری کی مجلس میں فقراء آگے بیٹھتے اور اغنیاء پیچھے بیٹھا کرتے، یعنی وہ ان کو اتنا اپنے قریب رکھتے. اور یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے. کیا سنت رہی ہے انبیاء کی؟ ان کی مجالس میں ان کے قریب کون ہوتے تھے؟ فقراء. نوح علیہ السلام پر بھی خاص طور پر یہ اعتراض کیا گیا کہ ہم آپ کی مجلس میں اس لیے نہیں آتے کیونکہ آپ کی مجلس میں غریب لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے پسماندہ لوگ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض کیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی کی بھی عزت اس کے تقوی کی وجہ سے ہے، نہ کہ مال اور دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. لیکن عموماً ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں ایک دم صرف اس شخص سے جو دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ جانتا ہو، خواہ وہ خدا سے نہ ڈرتا ہو اور دین کو بگاڑ کے ہی رکھ دے. کیونکہ بہت سے لوگ جب ان کو اللہ علم دیتا ہے تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب وہ غرور میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کے احکام کے آگے جھکنا نہیں چاہتے بلکہ اللہ کے احکام کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت خطرناک چیز ہے. ایک آدمی ابراہیم بن ادھم کے پاس 10,000 درہم لایا. آپ نے قبول نہ کیا اور کہا کیا تو چاہتا ہے کہ میرا نام فقیروں کے دفتر سے مٹا دیا جائے؟ میں ایسا نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے وہ بندہ جسے اسلام کی ہدایت ہوئی اور زندگی کفایت سے گزری، جو اسے اللہ نے دیا تھا اس پر قناعت کی. یہ حدیث حسن ہے. یعنی ایک بندہ مسلمان ہو گیا اور اس کو ضرورت کے مطابق رزق مل گیا اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا اس پر وہ راضی ہو گیا، تو ایسا شخص جو ہے وہ بہت ہی مبارک شخص ہے، بہت اچھا نیک شخص ہے. باقی رہا یہ سوال کہ غنی اور فقیر میں سے افضل کون ہے، تو ظاہری منقولات فقیر کی افضلیت پر دلالت کرتی ہیں. یعنی کچھ اقوال اور کچھ احادیث وغیرہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فقیر افضل ہے، لیکن اس کی تفصیل ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ شک اور اختلاف اس فقیر کے متعلق ہو سکتا ہے جو صابر ہو، حریص نہ ہو، اور اس غنی کے متعلق جو شاکر ہو اور اپنا مال نیک کاموں میں خرچ کرتا ہو، یا فقیر حریص یا غنی حریص کے متعلق. کیونکہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ فقیر قانع، غنی بخیل اور حریص سے بہتر ہے. یعنی ایسا شخص جس کے پاس کچھ نہیں مگر قناعت کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دولت مند ہے مگر بخیل ہے، سٹنجی ہے اور حریص ہے اور بھی لالچ رکھتا ہے. اور غنی نیکی میں مال خرچ کرنے والا فقیر حریص سے بہتر ہے. یعنی ایسا شخص جس کے پاس ہے اور پھر وہ خرچ کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جس کے پاس نہیں اور اسے زیادہ کی لالچ ہے. اگر دولت مند مباح چیزوں میں مال سے فائدہ اٹھائے تو فقیر قانع اس سے بہتر ہے. یعنی دولت مند جو ہے اگر اس کو مباح چیزوں میں مال سے فائدہ ہو، یعنی اس نے آرام دہ زندگی اختیار کی ہوئی ہے، تو فقیر قانع اس سے بہتر ہے کہ جس کے پاس نہیں اور وہ قناعت کیے ہوئے ہے. اس میں اصل بات یہ ہے کہ جو چیز مقصود بالذات نہ ہو بلکہ کسی اور چیز کے لیے درکار ہو اس کو اس کے مقصود سے منسوب کرنا چاہیے، اسی سے اس کی فضیلت ظاہر ہوگی. دنیا بذات خود بری نہیں ہے بلکہ بری اس لیے ہے کہ وہ وصول اللہ میں مانے ہے، یعنی اللہ کی طرف جانے میں. اسی طرح فقر بھی بذات خود مقصود نہیں کہ انسان فقیر ہونے کی کوشش کرے، بلکہ صرف اس لیے کہ اس سے وہ تعلقات اور مشاغل ختم ہوتے ہیں جو اللہ تک پہنچنے سے روکتے ہیں. یہ جملہ بہت اہم ہے. کس کو سمجھ آئی اس بات کی وہ بتایا مجھے کہ فقر مطلوب نہیں، فقر جو ہے وہ اس لیے پسندیدہ یا افضل ہے غنا سے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب جلد ہوتا ہے.
کیسے؟ I was thinking about the story of Ayyub alayhi salam, how once he was very wealthy, the people would say to him that, oh, why won't you be grateful to Allah when Allah has given you so many blessings? So as a test, Allah took away all his blessings from him, and Ayyub alayhi salam remained grateful. In fact, he became even more grateful. And it was narrated that he said something to the effect of that now it's just him and Allah, and he can concentrate more on ibadah. He's not distracted by his wealth, his children and other things. جی، اور یہ جو جملہ ہے نا کہ فقر اس لیے مقصود ہے کہ اس سے وہ تعلقات اور مشاغل ختم ہوتے ہیں جو اللہ تک پہنچنے سے روکتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے ان کے تعلقات بھی بہت وسیع ہوتے ہیں. اب جتنے زیادہ آپ کے تعلقات وسیع ہیں آپ انہی کے اندر الجھے رہتے ہیں. پھر نہ آپ کی نمازوں میں وہ خشوع ہے، نہ آپ کو روزہ رکھنے کا موقع ملتا ہے، نہ آپ کو صدقہ خیرات کا اور یا کسی اور کو دیکھنے دکھانے کا موقع ملتا ہے، بلکہ وہ سارا وقت کس میں مصروف رہتے ہیں؟ تعلقات نبھانے اور بنانے میں. تو ایسی صورت میں انسان پھر اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت نہیں نکال پاتا. Just think of the ayah that comes in the Quran, وَلَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. تو یہی چیزیں جیسے wealth and children that divert people from the dhikr of Allah. So Allah Ta'ala, He knows the person that these things are distraction, and wealth is also distraction for a person. So Allah Ta'ala, these things should not distract from the dhikr of Allah. مثلاً آپ دیکھیں جتنا بڑا آپ کا گھر ہوگا اتنی زیادہ آپ کو صفائی کرنی پڑے گی. اگر خود نہیں کریں گے کروائیں گے تو بھی آپ کو انتظام کرنا پڑے گا. پھر اسی طرح اور بھی جتنے بزنسز ہیں، مثلاً اگر آپ ایک جاب یا 2 جابز کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کا وقت جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوگا اس میں. اور بعض اوقات تو 2 جاب ضرورت بھی ہو سکتی ہے، مگر بعض اوقات صرف کس لیے ہوتی ہے کہ زیادہ لگژریز حاصل کی جا سکے. پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے، نہ مسجد جانے کا ٹائم بچتا ہے، نہ پھر کوئی دین کی خدمت کا، نہ تبلیغ کا، نہ کسی بیمار کی عیادت کا، نہ کسی بوڑھے کی مدد کا، نہ کسی اور طرح سے کسی دکھی انسان کی دلجوئی کا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے پاس بھی کچھ ہے وہ برا انسان ہے، ایسا نہیں ہے. حضرت ابوبکر کے پاس کیا نہیں تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس نہیں تھا، حضرت زبیر کے پاس نہیں تھا، لیکن ان کے دلوں میں نہیں محبت تھی اس مال کی. جب موقع ملتا تھا وہ اسے پورا کا پورا حضرت ابوبکر نے جنگ تبوک کے موقع پہ سب کچھ خرچ کر دیا، کیونکہ دل کے اندر وہ حرص اور لالچ ہی نہیں تھی اور فکر بھی نہیں تھی، کیونکہ اللہ پہ بھروسہ تھا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ سارے مالدار کو خراب لوگ ہوتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال بس اسی حد تک اور اتنا ہی اچھا ہے کہ جس کے ساتھ انسان اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کی خدمت بہتر طور پر کر سکے. جی چاچا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی اسی لیے کہا جاتا تھا نا کہ ان کا دل غنی تھا، اگرچہ وہ صاحب ثروت تھے. آپ نے بالکل درست فرمایا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جس غزوہ کے موقع پر جہاں جہاں مسلمانوں کو ضرورت پیش آتی تھی وہ آگے بڑھ کر اپنا مال خرچ کرتے تھے اور کبھی انہوں نے بچا کر نہیں رکھا تھا. تازہ مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے دنیا بھی مقصود نہیں ہے اور فقر بھی مقصود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود ہے، تو اس میں دنیا اور فقر میں سے یہ دیکھا جائے گا کہ اس مقصود تک پہنچنے میں زیادہ رکاوٹ کیا بن رہی ہے. بالکل صحیح سمجھا آپ نے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر نہیں ہے کچھ تو سارا وقت انسان اسی ہم اور غم میں ہے اور پھر بھی عبادت نہیں کر پاتا یا اللہ کی اطاعت کی طرف یا اللہ کے دین کی خدمت نہیں کر پاتا. تو اصل چیز جو مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو. کتنے ہی ایسے غنی ہیں جن کی دولت ان کو خدا سے نہیں روکتی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما. اور کتنے ہی فقیر ہیں کہ ان کا فقر ان کو مقصود سے روک دیتا ہے. یہی بات جو ابھی میں کہہ رہی تھی کہ بہت سے لوگ فقیر ہونے کی وجہ سے پھر کچھ نہیں کر پاتے بیچارے، اور انہیں اللہ کی محبت اور انس سے پھیر دیتا ہے. اس کو مشغول کرنے والی دنیا کی محبت ہے جس کے ساتھ اللہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. کسی چیز سے محبت کرنے والا اس میں مشغول رہتا ہے، خواہ اس کے فراق میں ہو یا وصال میں، یعنی اپنی محبوب چیز سے دور ہو یا قریب ہو.
دنیا غافلوں کی معشوقہ ہے، یعنی غافل ہے نا جو آخرت سے، وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، معشوقہ کہتے ہیں بلوڈ کو، جو اس سے محروم ہے وہ اس کی طلب میں مشغول ہے، اور جو اس پر قادر ہے وہ اس کی حفاظت اور اس سے فائدہ اٹھانے میں مشغول۔ اور اگر تم لوگوں کا خیال کرو تو فقیر خطرات سے محفوظ ہے، کیونکہ عیش و آرام کا فتنہ تکلیف کے فتنے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک بچاؤ ہے کہ اسے نہ ملے۔ چونکہ اکثر آدمیوں کی یہی طبیعت تھی، لہذا شریعت میں دولت مندی کی مذمت اور فقر کی فضیلت آئی ہے۔ ہم یہ فضیلت بیان کر چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو مومن جنت کے دروازے پر ملیں گے، ایک غنی ایک فقیر، جو دنیا میں اکٹھے تھے۔ فقیر کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور غنی کو جب تک اللہ چاہے گا روک لیا جائے گا، پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فقیر اس سے ملے گا اور کہے گا، اے بھائی آپ کیوں رک گئے تھے؟ خدا کی قسم آپ رک گئے تو مجھے آپ کے متعلق ڈر پیدا ہوا۔ وہ کہے گا، اے بھائی تمہارے بعد مجھے بہت بری طرح روک دیا گیا، اور میں اتنا پسینہ بہا کر تمہارے پاس آ سکا ہوں کہ اگر 1000 اونٹ کھٹے پودے کھا کر اس کو پینے لگتے تو سب سیر ہو جاتے۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ محبوب کا فراق بڑا سخت ہوتا ہے، یعنی جو چیز آپ کو پسند ہو وہ اگر کچھ دیر کے لیے آپ سے الگ ہو جائے تو آپ کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ جب تو دنیا کو پسند کرے گا تو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا۔ جو آدمی محبوب سے الگ ہو تو اسی کی جدائی میں اسے اسی قدر تکلیف ہوگی جتنی اس سے محبت ہوگی، یعنی جس چیز سے جتنی محبت ہوگی اس کے الگ ہونے میں اتنی ہی تکلیف زیادہ ہوگی۔ بس چاہیے کہ اس سے محبت کرو جو تم سے جدا نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا سے محبت نہ رکھو، یہ تم سے جدا ہو جائے گی، یعنی الگ ہو جائے گی۔ فقیر کے آداب: اگر اللہ نے فقر میں مبتلا کیا ہے تو اسے برا نہ سمجھنا چاہیے، اور اس سے بلند مقام یہ ہے کہ اس پر راضی اور خوش ہو۔ پڑھیے ذرا سب مل کر اس جملے کو۔ اگر اللہ نے فقر میں مبتلا کیا ہے تو اسے برا نہ سمجھنا چاہیے، راضی اور خوش ہو۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ یعنی یہ جو غم لگا رہتا ہے نا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، اس غم سے باہر آ جائیں، کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے دینا ہے، پھر غم کرنے سے زیادہ تھوڑی مل جائے گا۔ بلکہ ایسی صورت میں انسان اللہ کی رضا پر راضی رہے اور توکل کرے کہ اللہ ضروریات پوری کرے گا۔ اگر حال الٹ جائے، خلقت سے شکوہ کرے اور اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو فقر اس کے حق میں عذاب ہے۔ اسے شکوے کا اظہار نہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تعفف یعنی پاک دامنی اور تجمل کا اظہار کرے۔ تجمل کہتے ہیں بیوٹیفیکیشن کو، یعنی کسی بھی دکھ اور تکلیف کو آسان طریقے سے پیش کرنا کہ دوسروں کو احساس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے غنی تصور کرتا ہے۔ کس کو؟ فقیر کو، کہ مانگتا نہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں۔ فقیر کو چاہیے کہ غنی کی تواضع اس کے غنی ہونے کی وجہ سے نہ کرے۔ فقیر کو چاہیے کہ غنی کی تواضع، غنی کا کیا مطلب؟ امیر شخص، اس کی تواضع یعنی اس کو سرو کرنا اور اس کا خیال رکھنا اس وجہ سے نہ کرے کہ وہ غنی ہے، اور نہ اس کے پاس رغبت سے اٹھے بیٹھے، یعنی کسی کی دولت سے متاثر نہ ہو انسان۔ اسے یہ بھی چاہیے کہ اپنے فقر کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی نہ کرے، اور ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرنے میں بخل نہ کرے، یعنی فقیر ہونے کے باوجود بھی اگر اس کے پاس بچتا تو وہ بھی صدقہ کرے۔ یہ خرچ فقیر کی پرمشقت کوشش ہے، اور مثال اور دلیل کیا ہے؟ اس شخص کی جس نے ساری رات یہودی کا کنواں چلایا تھا اور پھر ایک مٹھی کھجوریں ملی تو وہ اس نے صدقہ کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سارے مال کے اوپر رکھ دیا کیونکہ اس کی کل متاع وہی تھی۔ اسے یہ بھی چاہیے، یعنی فقیر کو یہ چاہیے کہ اپنے فقر کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی نہ کرے اور ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرنے میں بخل نہ کرے۔ یہ خرچ فقیر کی پرمشقت کوشش ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟
تو فرمایا غریب آدمی کی مشقت سے نکالی ہوئی چیز جو کسی فقیر کو پوشیدہ طور پر دے دی جائے.